سر ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کتنے سالوں کے بعد ہم یہ فیسٹیول دوبارہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. الگ بات ہے کہ ایک شہر تک محدود ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس مرتبہ مختلف تیاریاں اس وقت کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ ہر دفعہ یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ شاید کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جس میں الٹا اور حکومت کو کرٹیسائز کیا جائے. تو اس مرتبہ آپ مختلف کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ایک کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ اس فیسٹیول کو سیف بنایا جائے. کیونکہ دیکھیں اس میں جو قباحت تھی، جو ایک ہی قباحت ہے کہ جو لوگوں کی اموات ہوتی رہیں بسنت کے دنوں میں، اور یہ تمام کی تمام جو ہوئی ہیں یہ اموات، یہ ساری کی ساری موٹر سائیکل پہ ہوئی ہیں. تو اگر اس کو کنٹرول گورنمنٹ کر سکتی ہے. ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں لاہور میں، جو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک بڑی محنت کر کے، تو ہر موٹر سائیکل کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے آلموسٹ 90% موٹر بائکس کے آگے وہ راڈ لگا ہوا ہے. وہ راڈ اگر آپ لگا لیں تو پھر آپ 100% آپ سیف ہو جاتے ہیں. اور جو بھی یہ میں نے جیسے آپ کو کہا جو اموات ہوئی ہیں یہ موٹر سائیکل پہ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ نے کچھ SOPs بنائے ہیں. جو چرخی ہے جس پہ یہ خونی ڈور جو ہے یہ چڑھ سکتی ہے، اس کو بین کیا ہے. جو پننا ہوتا ہے جس پہ ڈور چڑھتی ہے، اس پہ کاٹن کی ڈور ہی چڑھ سکتی ہے. وہ خطرناک نہیں ہوتی ہے، وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے. یہ پولیسٹر کی ڈور ہوتی ہے، اس کے اوپر لوہے کا بروتھا انہوں نے لگانا شروع کر دیا تھا، اور یہ خونی ڈور جو ہے یہ کریٹ ہوئی تھی. سو this is for the first time کہ کسی حکومت نے یہ ایک ایفرٹ کی ہے کہ اس کو ایک سیف پسند بنایا جائے. تو دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. آئی تھنک لاہوریے جو ہیں، میں یہ بار بار سب سے میں نے کئی اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ اب یہ لاہوریوں کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کا فیسٹیول ہے. اگر یہ چاہیں گے کہ یہ فیسٹیول چلے تو they will have to act responsibly. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس کو تو کوئی بھی اس فیسٹیول کو سپورٹ نہیں کرے گا. میں خود بھی سپورٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جو SOPs گورنمنٹ نے بنائے ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے. اور ایک بات میں سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی ان SOPs کو فالو نہیں کر رہا اور کوئی چرخی استعمال کر رہا ہے یا کوئی فائرنگ کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو غیر قانونی کر رہا ہے، تو فوراً آپ 15 کو انفارم کریں. اور آپ کی ایک فون کال سے ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے. تو وی آر ہوپنگ، دیکھیں اس فیسٹیول سے صرف یہ کوئی شور شرابہ، کوئی صرف فن نہیں ہے، یہ کوئی صرف تماشا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف اس سے ہماری لاہور کی اکانومی، پاکستان کی اکانومی، اگر یہ 20 سال پہلے اگر کوئی حکومت یہ سوچتی کہ یار اس کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا، یہ ہماری اکانومی کے لیے بہتر ہے، تو یہ اس وقت ملٹی بلین ڈالر کی اکانومی تھی پاکستان کے لیے. ہم جگہ جگہ جو کشکول لے کے پاکستان کے لیے پیسہ مانگتے ہیں، جو چیز ہم خود کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جب بند ہوا یہ فیسٹیول تو اس وقت یہ بالکل ہزاروں لوگ جو تھے پاکستان سے باہر سے آتے تھے، فارنرز آتے تھے. آج بھی لاہور کے اندر، اب اس زمانے میں 4 ہوٹل تھے، آج 500 ہوٹل ہیں. اسی ہوٹل میں آپ کو کمرہ نہیں ملے گا. فلائٹس ٹوٹلی بک ہیں، ایکسٹرا فلائٹس آ رہی ہیں، ایکسٹرا ٹرین چل رہی ہیں. گڈی ڈور جو ہے وہ مل ہی نہیں رہی، اتنی مطلب اس کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اکانومی کے لیے اور بہت سے اس کی اور بھی اچھے فائدے ہیں اس کے. دوسری ایک اور بات ہے کہ یہ لوگوں کو جوڑتا ہے آپس میں، امیر اور غریب کٹھے مل کے اس کو مناتے ہیں. سارا جو فیسٹیول ہے، جو یہ تہوار ہے، اس کا جو اونس ہے، جو بیس ہے، وہ ہے اولڈ سٹی، پرانا شہر. کیونکہ پرانا شہر جو ہم مکان ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو ایٹماسفیئر بنتی ہے کہ جب لگتا ہے ایسے کہ سارا شہر ہی چھتوں پہ آ گیا، اور پھر میوزک اور پھر ڈھول اور پھر فائر ورکس اور وہ سارا جو ایک ایٹماسفیئر ہوتی ہے، یہی چیز ہے. کیونکہ یہ ایک جو فیسٹیول ہے، ایسا کوئی فیسٹیول دنیا میں کوئی اور فیسٹیول ہے ہی اچھا نہیں صلاح الدین کہ صاحب، سارا شہر چھتوں پہ چڑھا ہوا ہے اور اسی کو لوگ دیکھنے آتے ہیں. مجھے ایک سوال کی اور اجازت ہے. آپ نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کہی ہیں کہ اس کو آپ اکانومی کے لیے بھی لے سکتے ہیں، اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے پاکستانی آتے تھے، اسپیشلی یورپ وغیرہ سے، کہ وہ اس فیسٹیول میں شامل ہوتے تھے. سر اگر یہ فارمولہ اس مرتبہ کامیاب ہو جاتا ہے مریم نواز صاحبہ کا، تو بڑی ایک اچھی اگزامپل سیٹ ہوگی. جس طرح پورے پنجاب کے باقی سٹیز میں ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ جی اس کو اس طرح مزید تھوڑا ایکسٹینڈ کریں، تو یہ جتنی اسٹرکٹنیس لاہور میں ہے،
آپ کے خیال میں یہ مینیج ہو سکے گا گورنمنٹ سے کہ باقی اس کو شہروں تک بھی لے کے جائیں، یا اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم سال ایک کی تیاری مزید چاہیے ہوگی صوبائی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں اب یہ تو ایک اب کافی اس کی تیاری جو ہے، بالکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، جس طرح ہماری وال سٹی لاہور کی اتھارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیسٹیولز کی بھی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، جس میں بسنت فور موسٹ ہے، کہ اس کی باقاعدہ اس کو چینلائز کیا جائے، لوگوں کو ساری دنیا میں پتا ہو کہ جی اب آج ہمیں اناؤنس کرنا چاہیے کہ اگلے سال کی بسنت کب ہوگی. کیونکہ دنیا جو خاص طور پہ جو گورا ہے، جو ٹورسٹ ہم چاہتے ہیں پاکستان آئے، تو وہ تو ان کو تو ایک کم از کم ایک سال پہلے اپنے ہالیڈیز پلان کرتے ہیں. بالکل. تو یہ کام شروع ہو گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ جب ساری خونی ڈوریں بنی اور پھر یہ حادثات ہوئے، اور یہ حادثات صرف یہ نہیں کہ یہ حادثات بسنت بین ہونے کے بعد بھی یہ حادثے ہوتے رہے، کیونکہ لوگ اڑانے سے باز تو آتے نہیں تھے، کیونکہ کائٹ فلائنگ ایک ہے بھی ایک ایکسپورٹ ہے. تو یہ جو ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جتنے ایس او پیز بنے ہیں، جتنے فائنز لگے ہیں، جتنی سزائیں جو اناؤنس ہوئی ہیں، اگر یہ گورنمنٹ سکسیسفل ہو جاتی ہے اس کو کرنے میں، اور نقصان جو ہے وہ جو نہیں ہوتا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا ہوگا. اٹ ول بی ویری گڈ. فیسٹیول 2000 سال پرانا فیسٹیول ہے، پنجاب کا فیسٹیول ہے. اچھا کبھی بھی ہم جی. تو بچپن سے، کیونکہ میرا تو تعلق اندرون شہر سے ہے، اور میری حویلی، میرا گھر بھی اندرون شہر میں ہے، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. کیونکہ یہ 80s سے پہلے کوئی بھی، ایون لاہور میں بھی جو لوگ اندرون شہر سے باہر رہتے تھے، ان کو بسنت کا اتنا نہیں پتا تھا. جب ایک پاپولر ہوئی اور اس کو تھوڑا سا ایک سپورٹ ملی اور ایک ایکسپوجر ملا، تو پھر یہ بہت بڑا فیسٹیول بن گیا. اور یہ دن کا فیسٹیول تھا، پھر لاہوریوں نے اس کو رات کا بھی فیسٹیول ساتھ ساتھ شروع کر دیا. ہم نائٹ پسند بھی ہوتی ہے اور دوسرے دن سارا دن ڈے پسند بھی ہوتی ہے. اوریجنلی ایگزیکٹلی ویسے یہ جو فیسٹیول ہے یہ ڈے کا ہے، یہ دن کا فیسٹیول. اچھا آخری سوال سر، آپ کا ہم تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے بھی صحیح کہا کہ آپ نے بھی آبویسلی بڑا ٹائم، سالوں پہلے آپ رہے بھی، اور آپ نے اس فیسٹیول کو شروع ہوتے ہوئے صحیح پیک پر جاتے ہوئے دیکھا. اس مرتبہ بڑے میمز بن رہے ہیں کہ جو جنریشن زی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگلی اس فیسٹیول کو پہلی مرتبہ مطلب دیکھے گی، انجوائے کرے گی، اور ان کے کچھ اپنے بڑے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ان کے بڑی اس حوالے سے کامکس اور کلپس وغیرہ آ رہے ہیں. وہ آپ کتنی ایکسپیکٹیشن آپ کو رکھتے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جین زی جو ہے بڑی مختلف مائنڈ سیٹ کی ہے، تو وہ بڑا فنی ایسپیکٹ ہے اس پہ. ہاں اس پہ آپ کی کیا رائے؟ کو نہیں پتا، جی جی. ان کے خون کے اندر کائٹ فلائنگ، ان کے بڑے ان کو فوراً سکھا دیں گے، مشکل کام نہیں ہے. ان کو یہ فوراً سیکھ جائیں. لیکن جین زی، میں نے یہ بار بار کہتا ہوں کہ آئیڈیا ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی لاہور کو اس طرح دیکھا؟ You will be so pleasantly surprised کہ اتنا آپ کے لیے پلیزنٹ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایوری باڈی، لوگوں کی اسپرٹ، لوگوں، یعنی کہ یہ وہ لاہور ہی نہیں لگے گا 3 دن جو عام لاہور ہوتا ہے.